ایک اور فائدہ جو حاصل ہوا رمضان میں، جس کی ہم تلقین بھی کرتے رہے اور پھر جن لوگوں نے کوشش کی، محنت کی، ان لوگوں کو اس کا ثمر بھی ملا، اجر بھی ملا، وہ تھا ذکر میں وقت گزارنا۔ بہت سے ساتھی ایسے تھے جو رمضان سے پہلے استقامت کے ساتھ ذکر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ الحمدللہ اپنی نظروں کی حفاظت، قرآن کے ساتھ جڑنے کی برکت سے ان کو ذکر میں بیٹھنے کی توفیق ملی۔ کچھ ساتھی جو صرف 5 منٹ کے اس میں گزرے تھے وہ آدھے گھنٹے تک پہنچ گئے، جو آدھے گھنٹے کے بریکٹ میں تھے وہ گھنٹے تک پہنچ گئے، اور بہت سے ساتھی تو 2 3 گھنٹے تک بھی ذکر کرنے کے پریکٹس رہی ان کی۔ اب یہ ذکر جو ہے یہ پھر ایک انسٹنٹ انرجی بوسٹ ہے، یہ نور علی نور ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فردر ایمپلیفائی کرتی ہے، اور یہ اتنی مزیدار ترتیب ہے کہ انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے، انیشل بوسٹ ملتا ہے، انسان قرآن اور ذکر سے جڑتا ہے، جب ذکر کرتا ہے تو انسان کی روح کو مزید قوت ملتی ہے، اور پھر نظروں پہ قابو رکھنا اور حفاظت کرنا مزید آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بچہ ہے، اس نے سوال کیا، خوشی ہوئی اس کا سوال سن کے کہ میں مال میں جاتا ہوں تو میں کیا کروں میں جس سے میں اپنی آنکھوں کو ان کی حفاظت کر سکوں۔ تو اس کو بات سمجھائی کہ ایک دوائی ہے اوزیمپک، جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، بڑی آج کل فیمس دوائی ہے کیونکہ اس سے بندہ پتلا بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ تو وہ دوائی کیا کرتی ہے کہ اس کو جو انجیکشن ہے انسولین کی طرح کا، وہ جب لیتے ہیں اس سے بھوک ہی نہیں لگتی ہے، مطلب کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کھا بھی رہا ہوتا ہے اور اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کھانا سامنے بھی پڑا ہو، ایکسیسیبل بھی ہو، لیکن بندے کا کھانے کا دل ہی نہیں کرتا، زیادہ کھا لے تو نوزیا ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ چونکہ آپ کی ڈائٹ کو شرنک کر دیتی ہے، آپ کی ڈیزائر ٹو ایٹ کو شرنک کر دیتی ہے، تو آپ آٹومیٹکلی شوگر بھی کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ویٹ بھی لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے نا، یہ بھی اوزیمپک کی طرح ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہوں ہم مائنڈ فل ہوں، کانشیس ہو کہ میں نے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، اور ہم طرح طرح کے طریقے ڈیفائن کریں کہ بس نظروں کی حفاظت کریں، بس جہاں پاؤں جو ہے وہ زمین پہ رکھ کے آنکھیں جما کے چلتے جائیں، ادھر ادھر مت دیکھیں، یا کسی سے بات کر رہے ہوں تو ان کے سی تھرو کر کے بات کریں۔ بڑے ڈفرینٹ فارمولاز ہیں، لیکن یہ جو ذکر ہے وہ یہ سٹیٹ لے آتا ہے کہ انسان کا دل ہی نہیں کرتا دیکھنے کا، دل میں طلب ہی نہیں محسوس ہوتی کہ میں کسی کی طرف دیکھوں یا کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھوں، یا میں سامنے کوئی چیز آئی ہے تو میں اس کو دیکھتے چلا جاؤں۔ جیسے اوزیمپک بندہ سامنے کھانا پڑا ہو تو کھانے کا دل ہی نہیں چلتا، اگر بہت ٹیمپٹیشن ہو زیادہ کھا لے تو نوزیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگلی دفعہ تو پھر وہ ڈیفینیٹلی نہیں کھاتا۔ یہ ذکر جو ہے یہ بھی ایسا ہی ہے، بہت بندہ پھسل جائے، بد نظری کر بھی لے تو اتنے طبیعت خراب ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ کہتا ہے بھائی میں نہ بد نظری نہ کر کے ہی بہتر تھا۔ ذکر بہت بہت جو ہے نا اس کے اندر اثرات ہیں، جو بہت سی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اب جب ہم رمضان سے باہر آ رہے ہیں تو شیطان تو یقیناً چھوٹ گئے ہیں، انٹرنیٹ کو اسی طرح بند رکھیں۔ شیطان کو چھوڑنا اللہ کا کام تھا، انٹرنیٹ کو بند رکھنا ہمارے ہاتھ میں۔ اگر ہم ابھی بھی جس طرح دنیا بالکل صحیح سلامت چلتی رہی، 1.5 مہینہ کوئی کچھ نہیں ہوا، کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ بھائی بلال آپ نے مجھے چیک نہیں کیا تو دیکھیں کیا پوری اکانومی کریش کر رہی ہے، اسی طرح اب بھی اگر آپ سوشل میڈیا سے اور انٹرنیٹ کے باقی جو آپ کے فیوریٹ پیجز ہیں ان سے دور رہیں گے تو کوئی دنیا کریش نہیں کرے گی، ٹرمپ کی پالیسیز چینج نہیں ہوں گی، اسرائیل فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ دعا کرتے رہیں گے تو یہ ضرور حل ہوگا، دعا کرتے رہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو نیوز کے اوپر ہونا ضروری نہیں ہے، اور وہ نیوز تو صرف پہلے 15 منٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد تو پھر صرف خرافات ہوتی ہیں۔ ہم نیٹ پہ جاتے ضرور نیوز کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نیت میں کوئی میں آپ کی وہ نہیں کر رہا، لیکن اس کے بعد وہ نیٹ جگہ ہی اس طرح ہے، وہ ہے ہی نیٹ، وہ اس جال میں ہم پھنستے ہی ایسے ہیں کہ اس کے بعد پھر صرف خرافات ہے۔